اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دی، حضور کی دعا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ اسے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، لیکن اس کی تشریح میں ایک جملہ لانا پڑتا ورنہ یہ بات کلیئر نہیں ہوتی۔ ہمارے بسوں، رکشوں، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا، ماں ہے اتنی پیاری ہستی، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اگلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھوں، رسول اللہ کی دعا، اس کے بعد کا جملہ مجھے آج تک نہیں ملا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا، میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کی دعا، مجھے آج تک جملہ نہیں ملا۔ ہماری مائیں اللہ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، چلی گئی تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مگر ہماری ہزاروں مائیں حضور کی حرمت کے لیے قربان۔ تو کیا دعا ہوگی رسول اللہ کی؟ اب یہ حدیث سنیں، حضور فرماتے اللہ اس سے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، پراسپیرٹی دے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ آج کتنی باتیں آپ کے میرے پاس رسول اللہ کی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ہمیں کوئی ٹاپک تو مل جائے اسلامک اسٹڈیز میں۔ اسلامک اسٹڈیز میں کیا انگلش میں کوئی ٹیچر ٹاپک دے، چلو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے کر آؤ، ہم فٹافٹ لے آئیں گے نا۔ حضور کہنا آگے بڑھاؤ بھائی، حضور چلے گئے، حضور کا کام قیامت تک چلے گا، اور اس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی ہے۔ باقی کام آپ کے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑا سوچیں گے کام ہو جائے گا، آپ کی ڈگریز بھی مل جائیں گی، کوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی، آپ کے گھر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑا سوچیں، اللہ یہ نکال دے گا، یہ کام ایسے ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ یہ حضور کی دعا ہے، اللہ اسے خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک اس کو پہنچا دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی کتاب اور اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں ایکسپرٹیز دی ہے، ہمیں اللہ نے اور انداز سے وسائل دیے ہیں۔ یہ جس ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی ہارڈلی 10% لوگوں کی اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہے، ہارڈلی 10% بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 90% کو اویلیبل نہیں ہے۔ وی آر فرام دا privileged class of the society، ہم پر ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا۔ وسیم بدامی کو آپ لوگ جانتے ہوں کہ جنید جمشید مرحوم اور وسیم بدامی کے ساتھ ایک دفعہ ہم پروگرام کر رہے تھے 12 ربیع الاول کے دن، تو وسیم بدامی اینکر ہے مشہور، جو لوگ نہیں جانتے صرف نام لے رہا ہوں ان کے لیے، تو پوچھا کہ بھائی شجاع بھائی یہ بتائیں کہ کیا اچھا ہوتا ہم حضور کے دور میں ہوتے۔ اس پر ہمارے لوگوں نے نظمیں بھی اشعار بھی کہے، بڑے خوبصورت انداز سے کہے۔ میں نے بھائی وسیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، کس نے کب دنیا میں آنا اور کب دنیا سے جانا ہے۔ پاسٹ، ماضی میرے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں، حال اللہ نے دے رکھا ہے، مستقبل کے لیے پاسبلٹی کی کچھ کر لو، تو وہ سوچو جو پاسبل ہے۔ ماضی میں جانا پاسبل، کیا اچھا ہوتا کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے۔ یہ پاسبل نہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں، لیکن یہ پاسبل ہے کہ کیا اچھا ہو کہ کل ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ یہ پاسبل ہے کہ کل ہم اور حضور ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صحابہ کی مجلس میں فرماتے ہیں، یا لیتنی لقیت اخوانی، یہ بڑے دل سے سنیے کہ یہ آج کا میں سمجھتا ہوں یہ تحفہ لے کر جائیں، اس حدیث کو تحفے کے طور پر لے کے جائیں۔ یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ آگے صحابہ موجود، جانے تک قربان کر دی کچھ نے تو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ السنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہا بھلا تم تو میرے اصحاب ہو۔ اب اور بھی حدیث ہے لیکن تفسیر کا موقع نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو۔ ولکن قوم یجیئون من بعدکم، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں تمہارے بعد آئیں گے۔ ہیں بڑے ہم فتنوں کے دور میں، کوئی شک نہیں، لیکن اپنی ہم جو اپارچونٹی اویلیبل ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھے۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرے صحابہ تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بی ایمانکم، ایمان لائیں گے مجھ پر جیسے تم ایمان لائے ہو، ویصدقونی تصدیقکم، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے، وینصرونی نصرکم، اور میرے صحابہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے۔ صحابہ نے کس کام میں حضور کی مدد کی تھی؟ وہی کا آغاز ہوا، تجارت تو ختم، نہ کوئی تجارت، نہ کاروبار، نہ کوئی دکانداری، نہ کچھ اور۔ کس کام میں؟ 23 برس کے کام میں۔ تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ پر ایمان لائیں گے تمہاری طرح، میری تصدیق کریں گے تمہاری طرح، اور میری مدد کریں گے تمہاری طرح۔ آج حضور کی مدد کیا ہے؟ دین کے کام میں مدد کرنا۔ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج میرے آپ کے گھر میں گلاس ٹوٹے، غصہ آتا ہے، اور بچیاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی باؤل ٹوٹ جائے تو اماں ڈانٹتی ہے نا، اٹالین باؤل ڈنجنر سیٹ کا توڑ دیا تم نے، اتنا مہنگا تمہارے ابا 25,000 روپے کا لے کر آئے تھے۔ اور اگر اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے تو
یہ میری اہلیہ نے کہا یہ سستی مثالیں مت دے، ذرا مہنگی والی مثال ہے. اسمارٹ فون کی ٹوٹے اسکرین تو غصہ زیادہ آتا ہے نا، اور اگر آئی فون ہو تو، اور آئی فون 10 پلس ہو تو اب تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے نا، پتا ہے نا آپ کو. مجھے بتائیں آج اللہ کے احکامات آئی فون جتنے بھی نہیں ہیں ہمارے لیے، آج اللہ کے احکامات گلاس جتنے بھی نہیں، ٹوٹے چلے جا رہے ہیں، توڑے چلے جا رہے ہیں، احکامات کے مقابلے میں کھڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کدھر ہے مسلمان، کدھر ہے امت؟ کوئی افسوس؟ گلاس ٹوٹنے پر غیرت ہے، غصہ آتا ہے، اسکرین ٹوٹنے پر غصہ آتا ہے، آئی فون کی اسکرین ٹوٹنے پر اور غصہ آتا ہے، نقصان ہو گیا. میرے رب کا حکم ٹوٹا، نقصان نہیں ہے. جس حکم کو رب کے رسول قائم کر کے گئے تھے، نافذ کر کے گئے تھے، پورا نظام دے کر گئے تھے، آج اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ یہ 23 برس کا مشن اللہ کے رسول کا. تو حضور کی دعا بھی آپ نے سنی، اور یہ حضور کی تمنا ہے، ہم ان کی شفاعت کو امید رکھتے ہیں، وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں. شرط کیا؟ ایمان بھی، تصدیق بھی، اور حضور کی نصرت، ان کے مشن میں شرکت بھی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان دعاؤں کا اور ان خوشخبریوں کا اور جو حضور کی تمنا اس کا مصداق بننے کے لیے دین کی دعوت کا کام اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.